بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حضور بخش اور آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل. ناظرین, آج آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو آخر تک دیکھیں, کیونکہ آج اس پوڈ کاسٹ میں ہم کچھ ایسی باتیں کرنے جا رہے ہیں, بتانے جا رہے ہیں آپ کو اسپیشلی جو پہلے بلوچستان بالخصوص پاکستان کی عوام اور بلوچستان دونوں میں اس چیز کا ادراک نہیں تھا کہ اندر کی چیزیں کہانیاں کیا ہیں. اسی سلسلے میں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو موجود ہیں عبداللہ خان صاحب. ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا تاکہ ہمارے سننے والے بھی جان سکیں, ہربیار مری کو آپ جانتے ہوں گے, ناظرین بھی جانتے ہوں گے, ان کا جو بیانیہ ہے فری بلوچستان کو لے کے, وہ کس طریقے سے, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے جی, آپ نے سنا ہوگا کہ ہربیار مری نے ابھی ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے جو کہ بھی جب بلوچستان آزاد ہو جائے گا تو بلوچستان اسرائیل یا کسی اور کے لیے خطرے کا باعث نہیں بنے گا. صحیح, ٹھیک ہے. اور یہ جو بیان ہے یہ ان کی سیاسی سوچ کے بارے میں بتاتا ہے. میں آپ کو تھوڑی کچھ چیزیں ایسی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بہت سا کم لوگوں کو پتہ ہے. بلوچستان میں بیسیکلی جیسے آپ ملیٹنٹ گروپس کو تو ذکر کرتے رہتے ہیں, جو سیپریٹسٹ ہیں, جو علیحدگی پسند ہیں, ان کی بھی بیسیکلی دو بڑی سیاسی تحریکات ہیں یا تنظیمات ہیں. ایک ہے فری بلوچستان موومنٹ جس کی قیادت ہربیار مری کر رہے ہیں. ویسے ہربیار مری جو ہے نا وہ BLA کے بھی قائد ہیں. تو جو فری بلوچستان موومنٹ ہے اس کی اپروچ, اور دوسری ہے بلوچستان نیشنلسٹ موومنٹ. اب بلوچستان نیشنلسٹ موومنٹ میں کے بھی آگے خیر دو فیکشنز ہیں, ایک ڈاکٹر نسیم والی ہے, ایک ڈاکٹر خلیل والی ہے. اچھا, جو اب اس میں ایک بڑی اپروچ میں فرق ہے. ہربیار مری جو ہے نا وہ پورے بلوچستان کی بات کرتا ہے, پاکستان اور جو ایران اور افغانستان, بلوچستان کا جو خطہ یا حصہ جہاں بلوچ بستے ہیں وہ سب کے حوالے سے بات کریں. وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ووکلی جو ہے ہربیار مری ایران کی رجیم پر بھی تنقید کرتا ہے, پاکستان پہ بھی تنقید کرتا ہے, اور افغانستان میں بھی بلوچوں کے حقوق کی آواز اٹھاتا ہے. یہ جو فری بلوچستان موومنٹ کہہ لیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ میں فری بلوچستان موومنٹ کے لوگ جو ہے نا وہ جو مظاہرے کرتے ہیں اس میں وہ اسرائیل کے پرچم بھی اٹھاتے ہیں. اب ایران جو ہے نا وہ ان کو ایک اسرائیلی پراکسی کے طور پہ لیتا ہے, اور ایران نے مطلب ان کے حوالے سے ایک اپنی اوپینین بلڈ کی ہوئی ہے. جو پاکستان میں بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں بلوچستان میں ایران سرگرم ہے تو اسرائیل سرگرم ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فری بلوچستان موومنٹ سے وابستہ جو سیاسی لوگ ہیں, یا میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ وابستہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن کون سی ہیں. دو سٹرینڈز ہیں, دونوں سٹرینڈز کے ساتھ ایک بلوچستان فری بلوچستان موومنٹ ہے, ایک بلوچستان نیشنلسٹ موومنٹ ہے. دونوں کے آگے الگ الگ ملیٹنٹ گروپس ہیں. میں آج ایکسپلین کروں گا کہ کس کے ساتھ کون سا ملیٹنٹ گروپ جو ہے نا وہ جڑا ہوا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اکیڈمکس میں, اور لوگوں نے مطلب ایک لم سم بات کرتے ہیں, لیکن میں ذرا ڈیٹیلز میں بات کروں گا, اور میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو بلوچستان میں بھی اس کا کم ہی علم ہوگا. اب جو بلوچستان نیشنلسٹ موومنٹ ہے, ڈاکٹر خلیل والی بھی اور دوسری بھی, اب یہ جو ہے نا یہ ان کے نیریٹو میں, ان کے ڈسکورس میں آپ کو ایران کے جو بلوچ ہیں ان کی بات کہیں نہیں ملے گی. وہ بات کریں گے پاکستان کا میں بلوچوں کی بات کریں گے, پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کریں گے. ان کا سارا نیریٹو, ان کا سارا لٹریچر, ساری بات چیت, پاسنگ ریمارکس کی میں نہیں بات کرتا ہوں, کبھی کبھی کر دیں, لیکن جنرلی وہ بات کیا کریں گے, وہ یعنی ادھر کی بات کریں گے. حالانکہ بلوچستان تو ادھر بھی ہے لیکن اس کی بات نہیں کریں گے, پاکستان کی بات کریں گے. وہ اس کے علاوہ جو ہے نا جو ایران کے بلوچ ہیں ان کی بات نہیں کریں گے. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ ادھر ایران جو ہے نا وہ فری بلوچستان موومنٹ کے لوگوں کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسرائیلی پراکسیز ہیں, اور جس طرح سے وہ اسرائیلی جھنڈے لے کے یورپ میں مظاہرے کر رہے ہیں تو اس بات کو مزید تقویت ملتی ہے. فری جو بلوچستان نیشنلسٹ موومنٹ ہے وہ لوگ جو ہے نا وہ ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں IRGC کے ساتھ. ایرانین جو ان کی ریولوشنری گارڈ ہیں, پاسداران انقلاب ہیں, ان کے ساتھ اور ان کی انٹیلیجنس کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں. وہ آپ کو جو نہ یہ اسرائیل کے حق میں بات کرتے ہوئے ملیں گے, نہ وہ ایران کے خلاف بات کرتے ہوئے ملیں گے. اب یہ جو ہے نا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اب میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ ان میں سے ملیٹنٹ گروپ کون سا کدھر ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پاکستان میں تو لوگ BLA ہی جانتے ہیں. اب BLA کے بھی دو فیکشنز ہیں, اور دونوں جو ہے نا وہ الگ الگ ہیں.
اب جو بی ایل اے کا فیکشن ہے آزاد بلوچ جس کے اسپوکس پرسن ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ حربیار مری جس کے سربراہ ہیں، وہ آپ کہہ لیں پولیٹیکلی ایسوسیٹیڈ ہیں فری بلوچستان موومنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، جس کے آزاد بلوچ جس کا مطلب ترجمان ہوتا ہے، جو جس کا ترجمان ہے جیان بلوچ، وہ بی این ایم کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو ٹائٹ ملے گا، ان کے نظریات، ان کی اپروچ وہ ادھر ملے گا. ایک ہی بی ایل اے اس کے دو حصے. ڈاکٹر اللہ نظر والا جو ہے بلوچستان لبریشن فرنٹ، وہ بھی آپ کو بی این ایم کے ساتھ جڑا ہوا ملے گا. ٹھیک ہے، براس جتنی بھی ہے، براس کے جتنے بھی 4 کمپوننٹس ہیں وہ اس میں بی آر جی بھی ہے، بی ایل ایف بھی ہے، بی ایل اے بھی ہے، اور سندھو دیش ریولیوشنری آرمی بھی ہے. اس کو ذرا چھوڑ دے سندھو دیش ریولیوشنری آرمی کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہے، اتنا ایکٹیو نہیں ہے، لیکن باقی جو 3 بلوچ گروپ ہیں وہ سارے الائنڈ ہیں بی این ایم کے ساتھ. صحیح. جو اس کی تھی جو بعد میں آئی ایس آئی نے گرفتار بھی کر لیا تھا، کیا نام ہے، گلزار امام شامبے والی، بلوچستان نیشنلسٹ آرمی کے نام سے جو 2 گروپ ملا کے انہوں نے بنائی تھی، وہ بھی بی این ایم کے ساتھ جو ہے نا وہ بھی بی این ایم کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسوسیٹیڈ ہے نظریاتی طور پہ. وہ بھی آپ کو اسرائیل کے خلاف بات کرتے نہیں ملیں گے اور نہ ایران کے خلاف، اسرائیل کے حوالے سے تو ذکر ہی کوئی نہیں، لیکن ایران کے خلاف بات کرتے نہیں ملیں گے. جبکہ جو آپ کہہ لیں کہ جو بی ایل اے دوسرا ہے اس کے ساتھ جو ایسوسیٹیڈ جو بھی گروپ ہیں وہ آپ کو ملیں گے. تو یہ ہے بنیادی طور پہ فرق کہ 2 پولیٹیکل موومنٹ ہیں، فری بلوچستان موومنٹ اور بلوچستان نیشنلسٹ موومنٹ. ایک کا بڑا اسٹرانگ تعلق ہے اسرائیل کے ساتھ، دوسرے کا بڑا اسٹرانگ تعلق ہے ایران کے ساتھ. اور آپ کہہ لیں جو میں اکثر بات کرتا ہوں نا کہ بلوچستان کے لوگوں کو کینن فوڈر یہ لوگ بناتے ہیں. پہلے تو میں نے ہائی لائٹ کیا نا کہ کس طرح سے انڈین جو ہے نا وہ گریٹ گیم کا شکار بلوچوں کو کیا جا رہا ہے، لیکن میں اشارہ دیا کرتا تھا کہ صرف انڈیا نہیں اور لوگ بھی ایکٹیو ہیں. اب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ ایک کی اپروچ کیا ہے، دوسرے کی اپروچ کیا ہے. دونوں ہی انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، لیکن دونوں کسی نہ کسی کے لیے کام کرتے ہیں. ایک آئی آر جی سی کے لیے کام کرتے ہیں، دوسرے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں. اور اصل میں پس کون رہا ہے اس سارے پروسیس میں؟ عام بلوچ پس رہا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس پروکسی کا ابھی اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں ابھی عام بلوچ اگر وہ جان جائے کہ بھائی میں اس پروکسی کا حصہ ہوں جو آگے جا کے اسرائیل کو سپورٹ کرنے جا رہا ہے، تو وہ تو یقیناً ساتھ نہیں دے گا اس کا. دیکھیں ابھی آپ دیکھیں اسرائیل کی سافٹ پاور دیکھیں نا، جو لوگ حربیار مری کو بلوچستان میں سپورٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے نظریات سے متاثر بھی ہوں گے. یہ اس قسم کا اسرائیل اپنی سافٹ پاور بلوچوں پہ استعمال کر رہا ہے نا، ان کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے. اور لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے، آپ کہہ لیں کہ ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ جو آئی آر جی سی کے سپورٹڈ ملیٹنٹ گروپ سے وہ اسٹرانگ رہے ہیں. جو اسرائیل کے سپورٹڈ گروپ ہیں جیسے بی ایل اے آزاد بلوچ والا ہے یا اور چھوٹے سے ہیں، وہ کمزور ہو گئے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ بھی سچویشن اسرائیل اور ایران کے کنفلکٹ کے طور پہ بلوچستان میں کوئی گڑبڑ ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ جو گروپس الائنڈ ہیں اس کے ساتھ، آئی آر جی سی کے ساتھ، ایرانین انٹیلیجنس کے ساتھ، وہ اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. اس میں بی ایل اے بشیر زیب گروپ اسٹرانگ ہے، بی ایل ایف اسٹرانگ ہے. یہی دونوں میں بین تو ملیٹنسی ان کے ارد گرد ہے. وہ کہ ریوائول کی بڑی کوشش جاری ہے بی ایل اے آزاد کی بھی، اور اس نے ریسنٹلی کچھ ہائی پروفائل اٹیکس کیے ہیں، لیکن اسٹل جو ہے نا وہ بشیر زیب گروپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ وہ زیادہ، جس کا مجید بریگیڈ بھی ہے. اچھا انہوں نے بھی اپنا مجید بریگیڈ جو ہے نا وہ کلیم کیا ہوا ہے بی ایل اے آزاد والوں نے بھی. تو لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ہی سوسائڈ اٹیک انہوں نے کیا تھا، اس کے اوپر بھی بہت ساری جو ہے نا وہ باتیں ہوئی. خاتون سے انہوں نے سوسائڈ اٹیک ونگ کمانڈر کے خلاف کروایا، لیکن وہ بعد میں بہت ساری چیزیں ہوئیں کہ وہ نام نکل گیا، تو اس میں انہوں نے بہت ساری اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا. تو بی ایل اے آزاد ابھی آپ کہہ لیں کہ وہ بہت ڈورمنٹ سٹیج پہ ہے، وہ کہ اس سال کے 4-5 مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے اس کی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اوور آل اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے بشیر زیب گروپ کے ساتھ. سر یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو میمری میں میریار بلوچ کا اپوائنٹمنٹ تھا، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
یہ بھی الائن ہے فری بلوچستان موومنٹ کے ساتھ، یار بلوچ بھی، اور اس طرح یہ مڈل ایسٹ میڈیا اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ اسرائیل کے سابقہ جو موساد کے جو کچھ آفیسرز ہیں انہوں نے بنایا، اور کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور بہت سے آپ کو ڈس انفارمیشن وہاں سے نظر آئے گی جو پھیلائی جاتی ہے، اسرائیلی نیریٹو کو پھیلایا جاتا ہے۔ اب وہ بھی بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ وہ اسی ایک سافٹ پاور اپروچ کا حصہ ہے کہ جو اسرائیل ارد گرد پھیلانا چاہ رہا ہے۔ بیسیکلی اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ایران کی بیک سائڈ پہ جو بلوچستان پاکستان کا جو ایریا ہے، یہاں پہ کچھ ایسی سچویشن کھڑی کی جائے جس سے جو ہے نا وہ ایران کو ایک سینڈوچ کی سچویشن، ادھر سے اسرائیل اٹیک کر رہا ہے، ادھر پراکسیز جو ہے نا اس کے خلاف سرگرم ہو جائیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ بلوچ انٹیلیجنس نے بہت پہلے شاید اس کو بھانپ لیا تھا، تو انہوں نے بہت سارے بلوچ گروپوں کو پاکستان کی کے پروٹیسٹ کے باوجود جو ہے نا وہ ان کے ساتھ اپنی ایک، اب یہ بڑی ڈرٹی گیم ہوتی ہے جو انٹیلیجنس کی گیم ہوتی ہے، تو یہ BLA BLF کو ایرانی جو سپورٹ حاصل رہی ہے اس کی وجہ سے شاید جو ہے نا وہ ایران سمجھتا ہے کہ یہ سچویشن نہیں ہوگی، لیکن ہو نوز، یہ کیونکہ ریسنٹلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ BNM اور FBM کے درمیان جو ہے نا وہ کوئی ریپروچمنٹ کی بھی کوششیں یورپ میں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں کہ ان دونوں کو یکجا کیا جائے اور ایک متحدہ پلیٹ فارم بنایا جائے، اس کی بات چیت ہوئی، لیکن یہ ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگایا کہ وہ پہلے بھاگ گیا اور وہ پہلے بھاگ گیا، لیکن بہرحال جو ہے نا ایسی کوششیں بھی ہیں کہ ان کو یکجا کیا جائے۔ سر ایسے موقع پر جہاں پر اسرائیل اور ایران آمنے سامنے ہیں، جنگ کی صورتحال ہے، تو ایسے ڈیولپمنٹس کو آپ بلوچستان کی سالمیت پر کس حد تک خطرہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بلوچستان کی سالمیت اور پاکستان کی سالمیت تو ایک ہی ہے نا، بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، تو ڈیفینیٹلی اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنی پڑیں گی، کیونکہ ایران کے لیے اسرائیل کے لیے صرف ایران کا ہی ایٹمی پروگرام نہیں، وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بھی اپنا خطرہ سمجھتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی یہاں پہ جو پراکسیز کو وہ پروموٹ کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ ایران کے علاوہ ایک اور پلیئر بھی ہے، اور وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کریں، وہ انڈیا ہے۔ اب انڈیا اور اسرائیل کے آپس میں تعلقات بہت زبردست قسم کے، اور جو BLA میں نے کہا نا کہ جو IRGC کے قریب ہے، لیکن وہ انڈیا کے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے نا۔ کلبھوشن یادو نے ہی تو یہ سارا کردار ادا کیا تھا، جو BLA کو توڑا تھا وہ کلبھوشن یادو نے ہی توڑا تھا نا، اسلم بلوچ کو لانچ کر کے، تو 2016 میں جس وقت یہ BLA کے 2 حصے بنے تھے، تو اس میں یہ را انوالو تھی نا براہ راست، اور ادھر آ کے آن گراؤنڈ انہوں نے جو ہے نا وہ یہ سارا ورک کیا، اور مطلب BLA کے 2 حصے کیے۔ اب وہاں پہ جو را ہے اس کے اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ IRGC جس طرح اس کو اپنے گھر کے اندر بہت سارا جو ہے نا وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ جاسوس اندر موجود تھے اسرائیل کے، اسمگلنگ ہو گئی، پن پوائنٹ لوکیشن پہ اتنی جاسوسی کا نیٹ ورک اسرائیل کے اندر تھا، ممکن ہے یہاں پہ جو ہے نا جن کو ماضی میں IRGC نے بدقسمتی سے انڈین انٹیلیجنس کو بہت زیادہ وہاں پہ ایکسیس دی پاکستان کے خلاف بھی اور وہ ادروائز بھی، تو انڈیا کی انٹیلیجنس کے ساتھ تو اسرائیل جڑا ہوا ہے، اور ابھی بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں، آئی ڈونٹ نو کنفرم ہیں یا نہیں، کچھ 70 کے قریب جو ہے نا وہ انڈین جو ہے نا وہ ایرانی انٹیلیجنس نے گرفتار کیے ہیں کہ جو اسرائیل کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو اب وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ تھرو انڈیا یہ BLA بھی جو بشیر زیب گروپ ہے اور BLF ڈاکٹر اللہ نظر والا، یہ بھی اسرائیل کے لیے کام کرنے پہ تیار ہو جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ اب ان کو فنڈنگ کہاں سے زیادہ آتی ہے، کیونکہ ایران ریسنٹلی جو ہے نا ایران کی پالیسی میں گریجول شفٹ آ رہا تھا پاکستان کے ساتھ تعلقات کے تناظر میں، کہ وہ کچھ خبریں آ رہی تھی کہ ایران ان کے خلاف کارروائیاں کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر ایران ان کے خلاف کارروائیاں کرنا چاہتا ہے اور انڈیا ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، اور انڈیا جڑا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ، تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ یہ بھی جو ہے نا وہ فری بلوچستان موومنٹ کی طرح یا BLA آزاد کی طرح یہ بھی اسرائیل کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑ جائیں۔ اب یہ بڑی خطرناک سچویشن ہوگی۔ میرا خیال ہے اس میں پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں وہ گہری نظر رکھے ہوں گی کہ بھی یہ جو شفٹنگ الائنسز ہیں، کیونکہ مزے کی بات یہ کہ انڈیا کی انٹیلیجنس کا ایران اور اسرائیل دونوں کے ساتھ اچھا تعلق رہا ہے۔ ایران کا جو ہے نا وہ فارورڈ بیس رہا کا ایک لمبا عرصہ پاکستان کے خلاف۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں کیا کردار ادا کرتا ہے ایران کے کانٹیکس میں، انڈیا کیا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ خبریں تو ایسی ہیں کہ وہ اچھا کردار ادا نہیں کر رہا، کیونکہ جیسے اس نے اسرائیل نے اس کی مدد کی پاکستان کے خلاف، تو وہ انڈائریکٹلی اسرائیل کی بھی مدد کرے گا، لیکن
اوپنلی نہیں کرے گا. تو اس سارے یعنی سناریو میں جب انڈیا کسی بھی جگہ پہ انوالو ہو تو پاکستان جو ہے نا وہ اس میں آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے دھرے بیٹھا نہیں رہ سکتا. پاکستان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت پاکستان میں بھی جو ہے نا وہ جو لوگ ان چیزوں کو دیکھنے والے ہیں وہ پوری طرح سے سرگرم ہوں گے کہ یار کہاں کون. یہ ایسے میں ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی موومنٹس ہوتی ہیں اور پھر بڑی پکچر بنتی ہے نا. چھوٹے چھوٹے اسٹروک سے ایک بڑی پینٹنگ بنتی ہے نا. ہر اسٹروک امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس میں انٹیلیجنس ورلڈ کا ہر ایک اسٹروک اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے, چاہے ہماری سائڈ سے ہے, انڈیا کی سائڈ سے ہے, ایران سے ہے یا اسرائیل سے ہے. یہ ساری گیم جو ہے نا ایک سامنے میزائل نظر آ رہے ہیں اور ایک بیچ میں ایک انٹیلیجنس کی گیم ہر وقت چل رہی ہوتی ہے. وہی اصل گیم ہوتی ہے اور وہی ساری تصویر جو ہے وہ پینٹ کرتی ہے. سر تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, یہ عبداللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. امید کرتے ہیں یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوگا. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. شکریہ.